اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ سننے جا رہے ہیں ایک نہایت اہم اور روحانی اعتبار سے گہرائی رکھنے والی آڈیو کتاب نفس مطمئنہ کہ جو مشہور اور معروف عالم دین حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب انسان کی باطنی اصلاح، نفس کی تربیت اور قرب الہی کی راہ میں پیش آنے والے مراحل پر روشنی ڈالتی ہے۔ آئیے اس پر معرفت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں کیونکہ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو قیمتی اپنے کمنٹس دیتے ہیں، چاہے وہ میری اپریسیشن کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کتاب کے حوالے سے ہوں، ان کے لیے آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ایک کمنٹ موصول ہوا تھا کہ تہذیب نفس پہ کچھ گائیڈ کیجیے۔ تہذیب نفس کے حوالے سے تو بہت سی کتابیں تھیں، لیکن جب یہ کتاب میری نظر سے گزری تو کیونکہ اتھینٹک رائٹر آیت اللہ دستغیب شیرازی جانی مانی شخصیت ہیں اور محتاج نہیں ہیں کہ ان کا نام کسی کو پتہ نہ ہو، تو میں نے اسکرین شاٹ لگا دیا ہے کہ جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی، آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بغیر کسی اور تمہید کے چلتے ہیں اپنی اس کتاب کی طرف۔ مقدمہ: روح ایک لطیفہ غیبی ہے کہ جو عالم امر سے عالم مادی میں ظہور پذیر ہوا ہے۔ خداوند قدوس خالق کون و مکاں روح کو جو ہنوز عالم سے بیگانہ اور ناآشنا تھی، اس عالم مادی میں لے آیا، اور جب تک وہ تجریدی حالت میں تھی تو خود خدائے ذوالجلال کے حفظ و امان میں رہی، اور مشیت الہی نے جب چاہا اس کو ظاہر فرما دیا۔ گویا روح کا تعلق اللہ جل شانہ کے عالم امر ہی سے ہے، جس کی حقیقت کا عالم ہی خاکیوں کی دسترس سے باہر ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں بہت تھوڑا سا علم عطا ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ یعنی جس حد تک اس کے آثار و لوازم ہمارے نفس ناطقہ پر حاوی ہیں اور جو ہمارے بدن اور مادے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ روح کا تعلق جب مادے کے ساتھ ہو جائے تو نفس بن جاتا ہے، جب اپنی مجرد حالت سے نکل کر ہمارے بدن کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اس عالم طبیعی اور مادی کے قفس میں مقید ہو جائے تو اصطلاحاً اس حالت کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روح کو انسانی بدن کے ساتھ تعلق سے پہلے عالم ارواح میں نہ تو خواہشات اور شہوات اور نہ مادی احتیاجات سے سروکار ہوتا ہے، نہ حکومت، شہرت یا مال و دولت کی طمع ہوتی ہے، لیکن جو ہی بدن کے ساتھ اس کا اختلاف عمل میں آتا ہے، اس میں خود فراموشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اقتضائے طبیعت سے مجبور ہو کر عالم مادی کی آلودگیوں سے مبرہ و پاک صاف نہیں رہ سکتی، اور وہ جو اس وقت تک مادی احتیاجات میں ملوث نہیں تھی، طبعی جسم کے تعلق پیدا ہوتے ہی اس میں خواہشات اور احتیاجات جنم لینے لگتی ہیں۔ نفس انسانی خدا کا کھلا دشمن بن جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ اس میں بتدریج ادراکات کی صلاحیت پیدا ہونے لگی ہے، جس کی ابتدا سمیع اور بصری اور لمسی حیات سے ہوتی ہے، جو معلومات کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں خواہشات نفسانی اور شہوانی کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ وہ چونکہ حقیقت کے عالم سے بیگانہ نہ آشنا ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے جہل کے نتیجے میں مبدأ اصلی سے دور ہونے لگتا ہے اور غیر خدا کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کر دیتا ہے۔ گویا روح مجرد کہ جو ہر طرح کی مادی آلودگی سے پاک ہوتی ہے، انسان کے بالغ العمر ہوتے اور ہوش سنبھالتے ہی اس دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر اپنے خالق کو کھلا دشمن بن جاتا ہے۔ یعنی جس کی تخلیق تو منی کی ایک حقیر بوند سے ہوتی ہے، لیکن اب وہ خصیم مبین بن کر خدا کی محبت اور اس کی رضا کا طالب ہونے کی دنیا اور جاہ طلبی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ قانون خداوندی یعنی شریعت سے روگردانی اور اس کی مقررہ حدود سے تجاوز کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔ نفس کی تجریدی حالت ہر حال میں برقرار رہتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ روح مادی دنیا اور بدن کے ساتھ تعلق قائم کر لینے کے بعد اپنی تجریدی حالت برقرار رکھتی ہے۔ یوں تو اس کے ثبوت میں بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن سب سے روشن دلیل تو اس کی وہ صفات ہیں کہ جو مجرد حالت کے بغیر ان میں ایک کی بھی وہ حامل نہیں ہو سکتی۔ اب علم ہی کو لے لیجئے، اس میں تو کوئی شبے کی گنجائش نہیں کہ علم ایک ایسی صفت ہے جو مادی نہیں، وہ
طویل عرض اور حجم کا پابند نہیں۔ سوال یہ کہ ایک چیز کی جو مجرد ہو وہ کسی مادی شے میں گھر کر سکتی ہے؟ لہٰذا بدیہی طور پر علم کا محل انسان کا نفس ناطقہ ہے، نہ کہ اس کا بدن۔ گویا نفس بہرحال مجرد حالت میں موجود رہتا ہے، تبھی وہ دوسری مجرد شے یعنی علم کو جگہ دیتا ہے، کیونکہ مجرد شے کسی مادی مکان کو قبول نہیں کر سکتی۔ مجرد شے کا مادہ سے تعلق پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے، اور انسان کی تخلیق حق تعالیٰ سبحانہ کی اس قدرت کا اظہار ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی کائنات کی آفرینش کے مدارج اور انسان کے وجود میں بدن اور روح کے تعلق بیان کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کو خدائے عزوجل نے اپنا شاہکار گردانا ہے اور اپنے آپ کو احسن الخالقین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 14۔ پس خداوند قدوس نے روح مجرد کا عالم مادی سے اختلاف اور دو متضاد چیزوں کو یکجا کر کے اس عجوب روزگار شے کی تخلیق فرمائی کہ جو انسان کہلاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قدرت خداوندی کا یہ شاہکار ہے، پھر اسی مناسبت سے حصول علم کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ایسا بدن عطا فرمایا کہ جو اپنے حواس سے کام لے سکے۔ چنانچہ پہلے پہل جب وہ بطن مادر سے تولد ہوتا ہے تو اسے کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ آنکھ، کان، عقل، فہم کو کہ جو عطیہ خداوندی ہے اپنے علم کا ذریعہ بناتا ہے۔ کیا یہ حیرت کا مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو جو خود بھی مجرد ہے، مجرد مقام پر پہنچنے کے لیے مادی اسباب مہیا فرماتا ہے؟ جب ان حواس کے ذریعے انسان کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ دیگر علوم کی تحصیل پر بھی قادر ہو جاتا ہے، جن میں وہ علوم بھی شامل ہیں کہ جنہیں معقولات ثانویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور مادہ یا مادی اشیاء سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ الہام بھی نفس کے تجرد کی ایک اور نشانی ہے۔ نفس کے مجرد ہونے کی نشانیوں میں سے ایک الہام خداوندی بھی ہے کہ جس کے ذریعے مستقبل کی بعض باتوں اور دور دراز کے پیش آنے والے واقعات اور حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بہت سے انسانوں کو بذریعہ الہام ایسی باتوں کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے کہ جس میں خیر یا شر کا پہلو ہو، جیسے کہ سورہ شمس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ذکر ہوا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ہی انسانوں کو خیر و شر، فجور و تقوی کے بارے میں بذریعہ الہام علم عطا فرمایا۔ البتہ اصلاح خاص میں نفس ملحمہ کا اطلاق بالخصوص ان نفوس پر ہوتا ہے کہ جو مکمل پاک بازی اور پرہیزگاری پر عمل پیرا ہو کر مادی آلائشوں اور دنیاوی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ نفس امارہ، نفس لوامہ ایک ہی نفس کی دو حالتیں ہیں۔ نفس کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ مختلف حالات میں مختلف حالتوں میں ہوتا ہے۔ اولاً تو ہر نفس نفس امارہ بدی کی جانب راغب رہتا ہے، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق الہی اس کو بچا لے۔ جب نفس امارگی کی حالت سے لوامگی کی حالت کو پہنچتا ہے تو برائیوں پر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے، نیز بد کرداری پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت الطاف و اکرام الہی کی تجلی اسے جہل مرکب کے اندھیرے سے نکال لیتی ہے۔ گویا نفس امارہ زندگی کے تمام تر منفی پہلو سے اور نفس لوامہ تمام تر مثبت پہلو سے عبارت ہے، اور جب وہ امارگی کی حالت سے لوامگی کی جانب گامزن ہونے لگتا ہے تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قسم کھائی ہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ سورہ قیامہ آیت نمبر 3۔ نفس امارہ اور نفس لوامہ کا باہمی تعلق، یہاں تک کہ ایک نقطہ توجہ ہے کہ نفس کی دونوں حالتوں میں یعنی امارگی اور لوامگی کے مابین نازک سا تعلق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے جس کو قرآن مجید میں گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سوء ظن کے بنا پر وہ اس شخص کی غیبت کرنا چاہے، لیکن یکایک اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ خود کو اس گناہ کی پاداش میں ملامت کرنے لگتا ہے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس شخص کی غیبت کرنے لگے، لیکن ہر وقت اس سے اپنی بدگمانی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس گناہ کے ارتکاب پر خود کو لعن طعن کرنے لگتا ہے۔
تو وہ سوء ظن کے تعلق سے امارگی کی حالت سے لوامگی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، تاہم غیبت کے معاملے میں اس کی روح سے یہ ابھی بھی امارگی کا اظہار ہوتا ہے۔ گویا اکثر نفوس کبھی تو امارگی کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی لوامگی کی۔ امارگی کا اصل سبب غفلت اور لوامگی کا لازمہ یاد الہی اور ذکر الہی ہے، کیونکہ جب تک کوئی شخص غفلت سے پیچھا نہ چھڑا لے وہ نہ تو امارگی سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور نفس مطمئنہ تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ یاد خدا اور اطمینان نفس۔ یاد خدا اور ذکر الہی اطمینان قلب کا سرچشمہ ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ اطمینان حد کمال کو پہنچ جاتا ہے اور نفس انسان نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ گویا نفس مطمئنہ کے لیے ہمتاً یاد الہی اور دوسری تمام باتوں پر مقدم ہے، نیز حزن و ملال کہ جو غفلت کے آفریدہ ہوتے ہیں ان کا مداوع بھی یاد خدا ہے، اور ذکر الہی کی برکت سے مکمل طمانت قلب حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو امارگی بلکہ لوامگی سے بھی نجات مل جاتی ہے اور غفلت کو کہ جو ان کا اصل سرچشمہ اور منبع یاد الہی بیخ و بن سے اکھیڑ پھینکتی ہے۔ صفات الہی اور مشیت الہی پر یقین کامل ہی اصل ایمان اور توحید ہے۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل اطمینان قلب لا حول ولا قوت الا باللہ پر کامل یقین رکھنے ہی سے حاصل ہوتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور حفظ و ایمان کے سوا کسی دوسری طاقت کا وجود حقیقتاً ہے ہی نہیں، اور کائنات میں کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اس کے حکم یا مشیت اور علم کے بغیر نہ اپنا وجود رکھتی ہے اور نہ ہی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم سورہ انعام آیت نمبر 59 کو پڑھ سکتے ہیں۔ پس ذکر الہی کی مداومت تمام مصائب و آلام سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ انسان کو مادی خوشحالی یا دنیاوی زندگی کی نیز نیکیاں اور دل فریبیاں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ رضائے الہی کا طلبگار ہونا اور مرضی خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خدا کی خوشنودی کا طالب ہونے اور اپنی مرضی کو رضائے الہی کا تابع بنا دینے کے بعد نفس اس قدر مطمئن ہو جاتا ہے کہ کسی اور چیز میں اس کے لیے کوئی خوبی نہیں پائی جاتی اور ہر بات میں اس کو خیر ہی خیر دکھائی دیتی ہے، یہاں تک کہ شدید ترین مصائب میں بھی اس کو ہر چیز میں اثباتی پہلو دکھائی دیتا ہے، نہ کہ منفی پہلو ان پر بآسانی غالب آ جاتا ہے۔ کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ میرے محبوب بوسہ بھی دو اور گالی بھی دو تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ دونوں میں سے شیریں ترین کون سا ہے۔ گویا دوست جو پسند کرے وہی خوشنودی کا باعث ہے، کیونکہ دوست تو اس کے لیے خیر کے سوا کسی اور چیز کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اب یہ امر بد یہی ہے کہ اگر نفس راضی برضا ہو جائے تو خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کا شمار حزب اللہ میں ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ الحاج سید محمد ہاشم دستغیب 24 صفر المرجب۔ کتاب کا آغاز باب اول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس مطمئنہ کے کامل مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ سورہ فجر کی آخری آیہ شریفہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر پوری طرح اطلاق ہوتا ہے اس آیت کا، اور بدرجہ اتم اس کی مصداق وہی کامل ہستی ہے، لہٰذا سورہ والفجر دوسرے معنوں میں وہ سورہ حسین ہی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جو شخص اپنے فرض، سنت اور نفل نمازوں میں پابندی سے اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا۔ اس لیے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کی شرح اور تفسیر کر کے یہ معلوم کیا جائے کہ جس طرح اس کا انطباق امام حسین علیہ السلام کی ذات پر ہوتا ہے،
نیز اس تفسیر کی روشنی میں ہر شخص اپنے حسب حال یہ دیکھ سکے گا کہ اس کی اپنی ذات پر کس حد تک اطلاق ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس آیہ شریفہ کی تفسیر کے ضمن میں جو واقعات اور حقائق بیان کیے جائیں گے وہ بخوبی ذہن نشین ہوں گے۔ بشریت کے کمال کا آخری درجہ نفس مطمئنہ دراصل انسان کی سیرت کے کمال کا آخری درجہ ہے۔ نفس کی پہلی حالت امارگی ہے۔ ارشاد رب تعالیٰ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 53، ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ پس کمال کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے سورہ قیامت آیت نمبر 2، اور مجھے اس جان کی قسم ہے کہ جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ پھر الہام کا مرحلہ آتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربی ہے سورہ شمس آیت نمبر 8، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے۔ یہ کیفیت نفس مطمئنہ کی ہوتی ہے اور اس حالت سے آگے بڑھ کے اطمینان نفس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بھی مراتب ہیں کہ جس کی انتہا راضیہ مرضیہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ گویا آخری درجہ کمال وہ ہے کہ جس میں علم و عمل نفس کے لیے بالوں پر بن جاتے ہیں اور وہ ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ یہاں نفس کے درجہ کمال کے انہی 4 مراتب کا خلاصہ بیان کرنا مقصود ہے۔ نفس تو ایک ہی ہے پر وہ مختلف الحال ہوتا ہے۔ ضمناً اس کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نفس کی یہ 4 کیفیات یعنی امارہ، لوامہ، ملہمہ اور مطمئنہ 4 علیحدہ علیحدہ وجود کے حامل نہیں، بلکہ نفس واحد ہی کی 4 مختلف حالتیں ہیں اور باعتبار حالات نفس بھی مختلف الحال ہوتا رہتا ہے۔ ہر فرد بشر اپنی سیرت و کردار کے بموجب انہی 4 مراتب میں سے کسی ایک مرتبے کا حامل ہوتا ہے، یعنی ہر نفس ایک وقت میں کسی ایک حالت میں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابتدا میں نفس امارہ ہوتا کیا ہے؟ اس کا جواب ہے نفس انسانی۔ شروع میں جب وہ عقل اور فہم کی روشنی سے ناآشنا ہو تو امارگی کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنی انتہائی حالت میں اس پر سرکشی نیز حاکمیت کی دھن سوار ہوتی ہے اور وہ خود کو بندہ حقیر و عاجز خیال کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور داعیان اللہ کی تعلیمات اس تک پہنچتی رہتی ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے اور حکیم و خبیر ہے کہ جو اپنے بندوں پر زبردست قدرت رکھتا ہے، لیکن اپنے ذام باطل میں وہ اپنے آپ کو حقیقی فرما روا اور حاکم خیال کر بیٹھتا ہے۔ وہ ہرگز اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ خود کو زیر دست پابندہ خیال کرے اور اسی خام خیالی میں بندے کی حیثیت سے اپنے فرائض اور واجبات کی بجا آوری میں ہزاروں ہیلوں بہانوں سے کام لے کر پہلو تہی کرنے لگتا ہے۔ بندگی کے منصب سے جی چرانا۔ اے انسان، تو فراموش کر بیٹھتا ہے کہ نطفے کی ایک حقیر بوند سے تیری تخلیق ہوئی ہے، لیکن اس حقیر بوند کا کرشمہ دیکھ کہ وہ تندرست و توانا بدن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اپنے بدن کی مضبوط ہڈیوں پر نگاہ ڈال، جسم کے رگ و ریشے اور جگر کو دیکھ کہ وہ کیسا عجیب و غریب کارخانہ ہے کہ جس سے 20 قسم کے افعال وابستہ ہیں۔ قلب کی حیرت انگیز کارفرمائیوں پر نظر کر، خون کی صفائی کے نظام، گردوں اور معدے کے افعال کو دیکھ اور پھیپھڑوں کی حرکات پر غور کر کہ یہ سب کے سب کس طرح اپنے کاموں پر معمور کر دیے گئے ہیں۔ اپنے احساسات، ادراکات کا شعور پیدا کر، حافظہ اور حصے مشترک نیز قوت تخیل کے بارے میں سوچ بچار سے کام لے۔ کیا یہ سب تیری عظیم صلاحیتوں کا ثبوت نہیں؟ اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام صلاحیتیں تیری اپنی ذات نے خود پیدا کر لی ہیں؟ نفس چونکہ ہنوز امارگی کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے بہانے تلاش کرتا ہے اور اچھل پڑتا ہے اور کام کو اپنی ہی ذات کا کرشمہ قرار دیتا ہے، نیز قانون فطرت کے خلاف پکار اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہو گیا، غرضے کے طرح طرح کی تعویلات کرتا ہے اور شک اور شبے میں مبتلا ہو کر بندہ ہونے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ امارگی کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے۔ ہر چند کہ اس کے کانوں میں معاد کے بارے میں دعوت حق کی آواز
برابر پہنچتی رہتی ہے کہ اے انسان، جس وقت تیرا یہ بدن باقی نہ رہے گا اس وقت عدل الہی کے ہاتھوں ہر فرد کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اگر عمل اچھا کیا ہو اس کی جزا بھی اچھی ہوگی، لیکن اگر برائیوں کا ارتکاب کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی پائے گا۔ قرآن مجید میں معاد کے بارے میں جو دلائل وارد ہوئے ہیں ان پہ خوب غور کرو۔ سورہ واقعہ تو ان براہین و دلائل سے بھرا پڑا ہے، نیز دوسری متعدد صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ نفس امارہ شتر بے مہار ہے۔ نفس امارہ تو عیش و عشرت کی زندگی سے دستبردار ہونے نہیں دیتا۔ جو شخص مقامات عالیہ سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے اور ان کی نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان، اپنی آنکھ اور اپنے کانوں پہ قابو رکھے، لیکن نفس امارہ کسی قید اور بند اور پابندی کو قبول کرنا نہیں چاہتا۔ قیامت کے واقع ہونے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ خود یہ کہنے لگتا ہے کہ اس دوسری دنیا سے کون لوٹ کر آیا ہے جو آخرت کی خبر دے۔ وہ چند روز حیات مستعار پر نازاں اور فرحاں زندگی گزارنے پر مصر ہوتا ہے، جس میں نہ تو کوئی پابندی ہو اور نہ ہی کسی قسم کا جبر۔ ہر وقت اس پر دولت سمیٹنے کا ایک جنون ہوتا ہے۔ پھر معاد کی فکر لاحق ہو تو کیوں کر، معاد کا قائل ہو جائے تو وقف کے مال میں تصرف بیجا پر کس طرح قادر ہو سکتا ہے؟ نفس امارہ دولت جمع کرنے کی دھن میں معاد سے بے نیاز اور غافل ہو کر اپنی جواب دہی کے خیال سے بے نیاز غافل ہو کر اپنی جواب دہی کے خیال کو خاطر ہی نہیں لاتا، لہٰذا اسے پیٹ بھرنے سے غرض ہوتی ہے، خواہ وہ حرام کی کمائی ہو یا حلال ذرائع سے۔ نفس امارہ تو ایک شتر بے مہار ہے، اسی عالم میں زندگی گزارنے سے اکتفا کرتا ہے، معاد یا قیامت کے خوف کو دل میں پھٹکنے بھی نہیں دیتا، حشر و نشر کو رجت پسندوں کے ڈھکوسلے قرار دیتا ہے کہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جن کی کوئی وقت نہیں۔ نفس امارگی کا ایک اور نتیجہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھنے لگتا ہے اور اس سے باز پرس یا اس کی سرزنش کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس کے خیال میں حلال و حرام کی تفریق بیجا پابندیاں عائد کرتی ہے۔ اس کے نزدیک ہر قسم کا مال کھانا روا ہے، چاہے یتیم کا مال ہو یا تجارت میں دھوکہ دے کر یا گناہوں میں ملوث ہر حاصل کیا گیا ہو۔ امارگی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آنکھوں پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، ہر قسم کے حرام مناظر سے لطف اندوز ہونا اس کا حق ہے، غرض کہ وہ اپنی امارت اور حکومت باطل میں مبتلا ہو کر ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتا ہے اور اس پر اسے اصرار بھی ہوتا ہے۔ نفس تو ایک اژدہا ہے۔ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ نفس کافر ہوتا ہے کیونکہ نفس کی امارگی تمام تر کفر ہی کفر ہے۔ نفس امارہ کا حامل نہ صرف اپنے آپ کو حاتم مطلق سمجھتا ہے بلکہ امارگی کے نشے میں سرشار ہو کر وہ خدا کا مد مقابل بن بیٹھتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس گھمنڈ میں وہ چاہتا ہے کہ گردش افلاک محض اس کے اشارے کے تابع ہوں، کوئی واقعہ اس کی مرضی کے مطابق ہو تو پھولا نہیں سماتا، اگر اس کی خواہش کے خلاف کوئی صورتحال رونما ہو تو بالکل ایک اژدہے کی طرح غیظ و غضب میں پھنکارنے لگتا ہے اور سارے عالم کو تہو بالا کر دینا چاہتا ہے۔ قضاء و قدر اور نفس امارہ جب وہ دولت اور ثروت کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے لگتا ہے اور اتفاق سے حالات سازگار ہو جانے سے اس کے پاس دولت کے انبار جمع ہو جائیں، پھر تو وہ اس خبت میں ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے اور دولت کی فراوانی اس کا اپنا ثمر ہے۔ اپنے جھوٹے پندار میں بڑے زور و شور سے اعلان کرتا ہے کہ میری فکر، میری قوت بازو، میرے موٹے قلم ہی کی بدولت اتنا مال و متاع میرے ہاتھ آیا، یعنی میں نے یہ کچھ کیا تو مجھے اتنا کچھ حاصل ہوا۔ لیکن اگر فلک کج رفتار اس کی مراد پوری نہ ہونے دے، مثلاً اس کا مال آتش زدگی کا شکار ہو جائے یا کوئی نقصان اٹھانا پڑے، تو وہ غضبناک اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اضطراب کی کیفیت میں بوکھلا سا جاتا ہے، وہ پکار اٹھتا ہے کہ افلاک کی گردش اور اس عالم کے پورے نظام کو میری مرضی کا تابع ہونا چاہیے۔ خلاف مرضی کوئی واقعہ پیش آئے تو قضاء و قدر الہی بھی اس کے غیظ و غضب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس کا کوئی بیٹا مر جائے، شکایت ہی نہیں بلکہ گستاخانہ کلمات کہنے سے بھی گریز نہیں کرتا کہ فلاں بوڑھے یا فلاں بڑھیا کو تو چھوڑ دیا، میرے جوان بیٹے کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس کا بس چلے تو وہ ملک الموت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہے کہ جس نے اس کو یہ دکھ پہنچایا۔
خدا حکیم و علیم بھی اور مدبر عالم بھی۔ اے نفس تو جو چاہے خیال کر، لیکن اس کائنات میں ایک مدبر اور کارساز بھی ہے۔ کہو الحمدللہ رب العالمین، وہی رب ہے، وہی ہماری پرورش اور تربیت بھی کرتا ہے، وہی عالم ہست و بود کے انتظامات پہ قادر ہے۔ ہر بشر، ہر فرد کی تقدیر اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے ہماری زندگی کے ہر کام کے لیے ملائکہ معمور کر دیے ہیں۔ حیات اور موت اسی کے حکم کے تابع ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی کے تن خاکی سے جان نہیں نکلتی۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق ہر فرد کی اصلاح احوال کے لیے فرشتے مقرر کیے۔ پس اے انسان، راہ اعتدال سے بھٹکنے میں تیری بھلائی نہیں۔ یہ خیال نہ کر کہ تیرا مال ہمیشہ رہنے والا ہے، اور نہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ یہ مال تیرے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ کفر کا راستہ اختیار نہ کر، کیونکہ سارے امور مدبر الامر جل شانہ کی تدبیر کے پابند ہیں۔ اس کی مصلحت نے جتنا مناسب جانا عطا کر دیا، جس کی روزی کم کرنا چاہی کم کر دی۔ امارگی کی روش سے باز آ جا، اپنے آپ کو خدا کا ہمسر نہ بنا، اپنی رائے کو خدا کی مرضی اور مصلحت و حکمت کے مقابلے میں مقدم نہ سمجھ۔ بندے کو چاہیے کہ تسلیم و رضا سے کام لے، خدا کی طرف سے جو کچھ بھی اس کے لیے پسند کیا جائے اس کو بلا چوں چرا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس میں بھلائی ہے۔ اولاد کی موت کا حادثہ بھی اس حوادث میں سے ایک ہے کہ جس کو خالق حقیقی نے مقدر فرمایا۔ مصلحت خداوندی کے تحت ہی کسی نوجوان کی وفات واقع ہوتی ہے۔ ایسے میں شکایات کیوں؟ اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان پہ نظر ہونی چاہیے۔ ہر کام کا اجر خدا کے ذمے ہے، لہٰذا قدرت کے کاموں پر ناراض ہو جانا کوئی عقل مندی نہیں۔ راضی برضا ہونے میں ہی فلاح اور نجات ہے۔ قیامت کے دن اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اے انسان، تیرا رازق تو خدا ہی ہے، تجھے کیا معلوم کہ پردہ غیب سے اس کی مصلحت اور حکمت کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اپنی حکمت سے بندے کے لیے وہی مقدر کر دیتا ہے کہ جس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر اس کی عالم ہستی میں کوئی پتا تک درخت سے نہیں گرتا۔ تیری اولاد کی موت بھی اس کے اذن، اس کی مشیت کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی مشیت اور اس کے برعکس جو مصلحت پوشیدہ ہے وہ ہر شخص کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ مصلحت خداوندی سے بے خبری ہی بے صبری کا اصل سبب ہے۔ اے نفس، شکر اور صبر کو اپنا شعار بنا۔ ہیلے بہانوں اور شکایتوں سے کام نہ لے، لیکن ایسا شکر و صبر کہ جو مجبوری کے بنا پر نہیں بلکہ امر بین الامرین کا مظہر ہو، یعنی اعتدال کے راستے پر گامزن ہو جا، کہ جس میں تیرا اختیار باقی رہے اور جبر کا دخل نہ ہو۔ البتہ یاد رکھ، تیرا اختیار بھی اذن الہی اور مشیت الہی کے مطابق ہو تو تیرے ہاتھ وہ کام ضرور انجام پائے گا، اور وہ نہ چاہے تو تیری ہر تدبیر ناکامی سے بدل جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے واقعات حوادث کے جو رونما ہوتے ہیں یا رونما ہونے والے ہیں، لوہے محفوظ میں لکھے گئے ہیں۔ ان کی حیثیت تقدیر الہی کی ہے، لہٰذا جو کچھ مقدر ہو چکا ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ لیکن نفس امارہ اس حقیقت پر کوئی دھیان نہیں دیتا، صبر و شکر پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ایسی بے صبری کہ جس میں شکایت یا اعتراض کا پہلو ہو وہ حرام ہے۔ کسی کی موت پر اس طرح گریہ زاری کرنا کہ جس میں خدا سے شکایت، قضاء و قدر الہی پر اعتراض کا پہلو نکلتا ہے، حرام ہے۔ کپڑے پھاڑنا، سر پیٹنا، سینہ کوبی کرنا، یہ سب ایسی حرکات ہیں کہ جن کے ذریعے امر الہی پر اعتراض یا شکایت مقصود ہو تو یہ سب حرکات حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس بارے میں متعدد رسالے موجود ہیں کہ جن کو پڑھنے سے مزید تفصیل سے آگاہی ہو سکتی ہے۔ آخر انسان کو خالق حقیقی کی قدرت کاملہ پر اعتراض کیوں ہے؟ جان تو اسی کی دی ہوئی ہے اور وہی اپنی دی ہوئی شے واپس لینے پہ قادر ہے۔ نفس کی امارگی اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال۔ قضاء اور قدر الہی پر اعتراض ہی سے نفس کی امارگی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اس حالت میں وہ صریحاً کفر خداوندی اور شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اور قضاء اتنی مذموم نہیں کہ خدا کی حکمت و مصلحت کو بلا چوں چرا قبول نہ کرے، قضاء اور قدر الہی پر اعتراض شروع کر دے۔ مثلاً یہ زلزلہ کیوں آیا، بارش کیوں نہیں ہوئی، اس قسم کی باتیں سیدھے جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، جبکہ تسلیم و رضا جنت کی ضمانت ہے۔ حقیقی معنی میں
ایمان باللہ پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خوش بختی کیا ہو سکتی ہے۔ ایک اندھے اور مفلوج کا قصہ کہ جو ہر حال میں صابر و شاکر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اپنے محبوب ترین بندے سے ان کی ملاقات کرا۔ وحی نازل ہوئی کہ فلاں مقام پر جاؤ تو اس سے مل سکو گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک مریض کو دیکھا کہ جو اندھا اور مفلوج تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے، اس کا حال احوال دریافت کرنے لگے۔ یہ ورد کر رہا تھا، اے نیک بندوں کے خدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اندھے بھی ہو، مفلوج بھی ہو، پھر تم کس طرح خدا کی نعمتوں کے شکر گزار ہو، خدا کی حمد و ثنا سے غافل نہیں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک مدت تک میری آنکھیں صحیح اور سالم تھیں اور میں اپنی زندگی کی ضرورت بخوبی پوری کرنے کے قابل تھا۔ حرام اور شہوت انگیز مناظر پر میری نظر نہیں پڑتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں ہی واپس لے لی تاکہ حرام میں میری نگاہ نہ جانے پائے۔ اس نے مجھے پاؤں بھی دیے، میں نے ان سے کما حقہ استفادہ کیا کہ کہیں کسی حرام جگہ میرا پاؤں پڑنے نہ پائے، اس لیے اس نے میرے پاؤں واپس لے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس عالم و ہست و بود میں کہ جس میں ہم رہتے ہیں اس نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا کہ کسی اور کو نہیں دی، پھر کیوں نہ اس کی نعمت کا شکر ادا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی نعمت ہے؟ اس نے جواب دیا ایمان کی نعمت۔ بدن صحیح اور سالم اور دل بے چین۔ تم دیکھتے ہو بدن صحیح اور سالم ہوتا ہے لیکن بدن کے اندر جو دل ہے اس میں جہنمی خیالات موجزن رہتے ہیں، کیونکہ نفس کی امارگی نے خدا کی ناشکری اور کفر پر مائل کر کے اس کے اندر جہنم کی آگ بھڑکا دی ہے۔ شکوک و شبہات، نفس کی حکمرانی اور خواہشات کی غلامی کے نتیجے میں اس کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں۔ بس مومن کو چاہیے کہ نفس کی امارگی سے چھٹکارا پا کر کامل یقین و ایمان کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے کوشاں رہے، بیجا خواہشات اور تمناؤں کو دل میں جگہ نہ دے۔ امارگی سے نجات کی پہلی نشانی یہ کہ اگر اپنی کسی خواہش کو دبانے سے عبودیت کے تقاضوں کے برخلاف کوئی ایسی حرکات سرزد ہو جائے کہ جس سے اس کی خودی مجروح ہوتی ہے تو اس کو دل بے چین و طویل ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جس کے بعد اس کا نفس امارگی سے لوامگی کی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر خود ہی لعنت و ملامت کرتا ہے، کسی اور کو مطعون کر نیکی کوشش نہیں کرتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب کسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو اس کی ذات کے اندر ہی ایک ناسخ پیدا ہوتا ہے۔ خدا چاہے تو تیرے اندر ہی ایک ناسخ پیدا ہو جائے۔ میں کہنا چھوڑ دے، اگر کوئی تیری تعریف کرنے لگے، تیرا نفس امارگی کی حالت میں ہو تو بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا، تو خوش ہوگا، لیکن نفس امارہ سے تو نے چھٹکارا پا لیا ہے تو اس بات پر تو ملول ہوگا، اس خیال سے کہ یہ حرکت آداب بندگی کے منافی ہے۔ نیز خود کو ملامت کرے گا کہ مجھ سے کیسی حرکات سرزد ہو گئی، یہ کیسے الفاظ میری زبان سے جاری ہو گئے، اور کہو گے استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما، میری بخشش فرما۔ لوامگی گویا عبودیت کا پہلا زینہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو اس حال میں پائے تو خدا کا شکر بجا لائے کہ تو ایمان پہ چل پڑا ہے، مولا علی علیہ السلام کی صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ تجھے چاہیے کہ اس راستے پر استقامت سے مسلسل چلتا رہے تاکہ جب کبھی کوئی خطا یا لغزش ہو جائے تو خود کو ملامت کرنے لگے۔ بعض بزرگوں نے تو اپنے نفس کو ملامت کرنے میں عجیب و غریب کارنامے انجام دیے۔ مثلاً کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے آپ کو سزا دینے کی خاطر 1 سال تک ٹھنڈا پانی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ نفس پر نیکی اور بدی ہر دو کا الہام ہو سکتا ہے۔ نفس جب لوامگی کے درجے پر پہنچ جائے تو الہام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ الہام وارد ہو تو خیر و شر کی پہچان ہونے لگتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اگر الہام ہو تو بہت سارے کام ایسے انجام پاتے ہیں جو بظاہر تو بھلے لگتے ہیں لیکن دراصل گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، مثلاً ریاکاری، غرور و تکبر، لیکن الہام کی بدولت وہ ان برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ جب یہ منزل طے ہو چکی ہے تو پھر نفس مطمئنہ کا مرحلہ آتا ہے، یعنی ایمان کے بارے میں بھی اس تعلق سے کوئی تردد
یا شک و شبہ پیدا نہیں ہونے پاتا، اور نہ ہی کسی اور کا اتباع اور تقلید قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ نفس کی خواہشات و شہوات اور تمناؤں کا کوئی وجود نہیں رہتا، بلکہ نفس کی خواہشات کی جگہ رضائے الہی جگہ لے لیتی ہے، یعنی جب شیطان نکل بھاگتا ہے تو فرشتہ داخل ہوتا ہے۔ جب ایمان کامل کی بدولت نفس پوری طرح مطمئن ہو جائے تو تسکین و سکون کا دورہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں خود سکینت کا نزول فرماتا ہے تاکہ ان کا ایمان مزید پختہ ہو جائے۔ طمانینت نفس کے اثرات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکنیت آرام و سکون کا باعث بنتی ہے، اور نفس کسی قسم کی بے چینی اور اضطراب کا شکار نہیں ہونے پاتا، اور اس خیال پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے کہ بندگی صرف خدائے واحد کے لیے ہے، اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ اس کی روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیونکہ وہی رزاق ہے۔ کہتا ہے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے جاؤں گا، اور جب تک زندہ ہوں میرا رزق اور روزی اسی کے ذمے ہے۔ دیوالیہ تاجر کا قصہ۔ اسی شہر شیراز میں قریباً 40-50 سال قبل ایک تاجر رہا کرتا تھا کہ جو بڑا مقدس اور مشہور تھا اور بڑی عبادت کیا کرتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ دیوالیہ ہو گیا، اور اس نے خانہ کہ اگر میں ہر روز اپنا اثاثہ اسی طرح فروخت کرتا رہا تو یہ کتنے دن کام آئے گا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ 3 سال سے زیادہ کام نہیں چلے گا۔ یہ خیال اس کے دل میں گھر کر گیا، اور اپنے آپ سے یوں گویا ہوا کہ 3 سال بعد تو میں گلیوں کی خاک چھانتا پھروں گا اور بھیک مانگنے کی نوبت آئے گی۔ یہی سوچ کر اس نے زہر کھا لیا اور خودکشی کی موت مر گیا۔ ایمان ہی کمال طمانینت ہے۔ اس تاجر کو اپنی عبادتوں کے باوجود طمانینت نفس حاصل نہیں تھی، اور قضا اور قدر الہی پر ایمان رکھنے کے بجائے اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اسی کفر کی حالت میں دنیا سے وہ چل بسا۔ میں نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے اسے معمولی خیال نہ کریں۔ دین کی روح تو ایمان ہے، اور حق یہی ہے، اس لیے ہر شخص کی طمانینت نفس کے حصول کی خاطر کوشاں رہنا چاہیے، کیونکہ اطمینان کلی اور صبر و شکر میں کمال تو صرف ایمان ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یوم عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام کا سکون۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس آیہ شریفہ کی تطبیق کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام پر ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بدجرہ اتم نفس مطمئنہ کے حامل ہیں، اور اس آیت کا تمام مصداق شہادت کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ عاشورہ کے روز حضرت امام حسین علیہ السلام جو بھی نئی مصیبت پڑتی، ہر مرتبہ چہرہ مبارک زیادہ روشن ہو جاتا اور زیادہ کھل اٹھتا۔ یہ سکون اور طمانینت ایک عجیب و غریب تھی کہ قضا و قدر الہی اور مرضی خداوندی ہی آپ کے چہرے سے آشکار ہو رہی تھی، کیونکہ آپ کو کامل یقین تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور اس میں بھی اسی کی مصلحت کار فرما ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سد باب یا جوابی کارروائی کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام با اختیار ہونے کے باوجود ان مصائب کو جھیل جائیں، تاکہ ایک بشر کے لیے جو بلند سے بلند مقام ہو سکتا ہے اس تک آپ کی رسائی ہو جائے۔ اس طرح آپ کے قاتلوں کی بے رحمی اور شقاوت ان کے لیے انتہائی بدبختی کا موجب بن جائے۔ چونکہ خدا دیکھ رہا ہوتا ہے اس لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک طفل شیرخوار خود ان کے ہاتھوں میں ہے، ظالموں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت تھی کہ پہاڑ بھی لرز اٹھتے اور دیکھنے اور سننے والوں پہ سکتہ طاری ہو جاتا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو نفس مطمئنہ کے حامل تھے فرمانے لگے، انما حون علی ذالک انہ بعین اللہ الناظر، یعنی اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ مصیبت آسان کر دے، کیونکہ یہ سب کچھ اس خدائے بصیر کے سامنے ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مصیبت اور طفل شیرخواری کی ہلاکت کے جگر خراش داغ کو آسان کیا، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خدا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی پاداش میں ان کے قاتلوں کو سزا بھی دے گا۔ وہ آخری لمحات جس میں خدا کے اتنے قریب ہو چکے تھے کہ خداوند عالم اور ملائکہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، گویا حضرت امام حسین علیہ السلام تو
خدا کی طرف متوجہ تھے اور سارا عالم ان کی طرف متوجہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور نفس مطمئنہ کی اس روحانی آڈیو کتاب کو سنا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نفس کی پہچان عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کرے اور ہمیں نفس مطمئنہ کے اس بلند مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔